مجھے بہت یاد آتی ہے، بہت محنت کرتی تھی۔ ابھی یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ بھائی اس کے ورڈس ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ یہی بولتی تھی کہ میں سوشل خدمت کروں گی۔ میری بچی کی جو ایج ہے وہ 23 ایئرس تھی۔ اس کی 3 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے۔ بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی، اور اس کو بچپن سے پڑھنے کا لگا تھا۔ ایک مذہبی بچی تھی، صوم صلات کی پابند تھی۔ بہرحال جو یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ افسوس ہے۔ جی ہاں، بچی میرے پاس رکنے آئی تھی، وہاں پر ہماری شادی بھی تھی اس کی بہن کی، اس پہ آئی تھی، اور 9 سے 10 دن تک وہ رکی تھی۔ اس سے ایک دن پہلے یہ ہاسٹل پہ آئی تھی، اور دوسرے دن یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کی طبیعت جو گھر میں تھی وہ خوش مزاج تھی اور کم گو بولتی تھی، لیکن جب ہاسٹل میں آتی تھی وہ لڑکیوں سے کم بولتی تھی۔ ہم بھی ان کو یہی کہتے تھے، بھائی ہر کسی سے فری نہیں ہونا، ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے، تو وہ ریزرو رہتی تھی، زیادہ نہیں بولتی تھی۔ اس کو وہ زیادہ تر پڑھتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی جب آتی تھی تو 12 سے 18 گھنٹے وہ پڑھتی تھی، اور ادھر بھی آتی تھی وہ پڑھتی تھی۔ اس کی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ زیادہ تر پڑھتی تھی۔ نہیں، بالکل کوئی تبدیلی نہیں محسوس کی ہم نے۔ وہی بچی، وہی طبیعت تھی اس کی۔ اور جب وہ ہاسٹل میں آئی تھی، ایک دن پہلے اس نے اپنی ماں سے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا، اور SMS بھیجا کہ میں خیریت سے ہوں۔ وہ ماں سے بولتی تھی، اور میں بھی اس دن بولنا چاہتا تھا، لیکن میری اس کی امی نے کہا کہ بھائی اس کو ریسٹ کرنے دو، کل بات کر لینا۔ جی، وہ پریشان نہیں رہتی تھی، کبھی اس نے ایسا ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک ذکر اس نے ہم سے کیا تھا، وہ کیا تھا کہ جو پہلے ان سے دادو کی جو لڑکیاں ساتھ روم میں رہتی تھی، ان کو انہوں نے ہاسٹل چینج کرنے کے لیے پھر چینج کر دیا۔ پھر جو دوسری لڑکیاں ان کے ساتھ جو رہتی تھی، ان کا مزاج ان سے نہیں ملتا تھا۔ وہ بولتی تھی کہ بھائی ان سے رہنا مجھے کچھ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے۔ اور جب وہ جو اس کی جو کلاس میٹ تھی، روم میٹ جو تھی، وہ خود تو بیٹھتی تھی، کبھی کبھی وہ دوسری لڑکیوں کو منگوا لیتی تھی، لیکن وہ ایسے کرتی تھی کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا وہ فجر کی اذان کے ٹائم پہ وہ اس کے روم سے نکل کر دوسرے روم میں چلی گئی تھی۔ بس وہ یہی بولتی تھی، SMS کرتے تھی کہ بھائی امی میں پہنچ گئی ہوں، اب ہاسٹل میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ اور جب وہ جاتی تھی، وہ یا کال پہ بات کرتی تھی یا تھرو SMS بات کرتی تھی کہ میں خیریت ہوں، کیونکہ وہ بچی اپنی ماں سے بہت مانوس تھی، وہ مسلسل اس کے رابطے میں جو رہتی تھی۔ بہت شوق تھا اس کا پہلے جو ہوا تھا ڈینٹل میں، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اس نے بولا کہ میں زیادہ محنت کروں گی اور میں MBBS کروں گی، اور اس میں وہ پاس ہو گئی۔ جب میں بتاتا ہوں تو چھوٹی بچی تھی انٹر سے لے کے اس وقت یہ 8 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس وقت سے میں دیکھتا تھا کہ جب وہ صبح کو اذان کا ٹائم ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر چیئر لگا کر پڑھتی تھی۔ اچھا، وہ یہی بولتی تھی کہ میں سوشل خدمت کروں گی، اور غریب اور مساکین جن کا علاج نہیں ہوتا ان کی میں مدد کروں گی، ان کا علاج جیسے میں فری کر لوں گی۔ یہی اس کی دوسرے میڈیکل ڈاکٹروں کی طرح سے میں اس کو پیشہ نہیں بناؤں گی، یہی اس کی یہ پہلی خواہش تھی۔ دوسری یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بھی ہو جاؤں یا میں پروفیسر بن جاؤں گی اور بچوں کو تعلیم دوں گی، یہ میرے لیے فیور ہوگا۔ ابھی یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ چیک اپ کے لیے جائے گا کہ بھائی اس کے ورڈس ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا
جب تک یہ رپورٹ آنی چاہیے. ان سے بات ہوئی کہ بھائی یہ انصاف ہونا چاہیے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ پہلے چانڈکا میں ہو چکی ہیں. ایسے کئی کیسز آگے ہیں. یہ ان جو چانڈکا ہے یا جو مقدس ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ہیلتھ کے ادارے ہیں، وہاں پر واقعی ایسے ہوں گے. کون ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دے گا؟ یہ واقعہ دیکھ کر دوسرے میرے بچے بھی بول رہے تھے کہ بھائی ایسے ابو واقعی ہو رہے ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ ہم تو تعلیم ختم کر دیں. ایسے واقعی ہو رہی ہیں. یہ ایک نہیں، دو تین بار ایک مقدس ادارے میں ہو رہے ہیں. اور جو دوسرے جو صوبے کے لوگ ہیں، پورے پاکستان میں ایک حیرانگی بن گئی ہے اور دہشت پھیل گئی ہے. ایک یہ بڑا ہراسمنٹ کا کیس ہو گیا ہے کہ بھائی ان اداروں کی بدنامی ہو رہی کہ ایسے کیس ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو تشویش ہو گئی ہے. وہ خود پریشان ہیں اور بڑا بچوں پہ اثر پڑا ہے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. کہ بھائی ایک حیرانگی میں وہاں پر جب گیا تو بچی جو بھی بچے تھے پڑھنے والے وہ سامی ہوئے تھے، اور پورا لال کانا جو ہے وہ نکل پڑا تھا. روڈوں پہ احتجاج ہو رہی تھی. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے جو اتنی محنت کر کے بچے آتے ہیں اور ایسے دردناک واقع ہوتے ہیں تو ہر آدمی دل رکھتا ہے. ان کے بھی لخت جگر ہیں تو ان کے لوگوں کو دل جو ہیں وہ پگھل گئے ہیں. تو بھئی ایسا وہ بھی بچے والے ہیں. تو بہت ہم تو خود جو ماں باپ ہیں تو ہمیں تو بولتے ہیں کہ جس جگہ پہ آگ جلے تو ہم تو ہمارے جگر جو ہے وہ چھلی ہو گئے. تو دوسرے لوگ بھی احساس رکھنے والے ہیں، ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے. ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے. اس پہ میں کچھ نہیں بول سکتا. مجھے بہت یاد آتی ہے. بہت محنت کرتی تھی. بہترین ایک بچی تھی ہمارے گھر میں. ایک سلجھی ہوئی بچی، ذہین بچی تھی. ایسے بچے کم پیدا ہوتے جو بچپن سے جو بھی باتیں تھی کبھی انکار نہیں کرتی تھی. جذباتی ہوتی تھی، ہم سے بات منوا لیتی تھی، لیکن ایسی بچی نہیں تھی. کبھی اس نے ہمیں پریشان نہیں کیا.